أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأكرم سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صلوات بيدنا بارے دیگر ایک صلوات بھیجنا محترم سامعین کرام، بزرگان، نوجوان، گفتگو کا عنوان عاشور سے ظہور تک یہ ایک سفر نصرت ہے، شہادت ہے، سعادت ہے، جو عاشور سے شروع ہوتا ہے اور ظہور پہ ختم ہونا ہے۔ عاشور صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مشن ہے، کربلا ایک مشن ہے کہ جس کی ابتدا کو عاشور کہتے ہیں، جس کی انتہا کو ظہور کہتے ہیں، اور یہ جو بیچ کا حصہ ہے جس میں ہم آپ تشریف فرما ہیں، یہ اسی مشن کا درمیانی حصہ ہے۔ اور کوئی بھی مشن بغیر پیروکار کے، فالوورز کے، مدد کرنے والوں کے، ناصر کے، انصار کے آگے نہیں بڑھتا، بلکہ آغاز بھی نہیں ہوتا۔ اگر مدد کرنے والے نہ آئیں تو شروعات ہی نہ ہوگی۔ تو شروعات بھی مدد کرنے والوں کی محتاج ہوتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے بھی، چونکہ انسانی نظام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ مولانا سب معجزے سے ہو جاتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نہ کربلا معجزہ ہے، نہ عاشور معجزہ ہے۔ کربلا کو بھی انصار کی ضرورت تھی، عاشور کو بھی انصار کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہ سوچئے معجزہ ہو جائے گا، یا یہ بھی نہ سوچئے کہ جیسے جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تو کہا چلو وہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، تم پہ ظلم کرتے ہیں، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ اے موسیٰ تم اور اپنے خدا کے ساتھ چلے جاؤ۔
تو ایسا بھی نہیں ہونا ہے. وہ آئے گا ہم میں سے تیار شدہ لوگ. اس کا مطلب اعلان ظہور بعد میں ہے، تیاری پہلے ہے. ہم میں سے تیار لوگ، بلکہ تیاری کر کے جو لوگ بیٹھے ہیں، بےتاب ہیں، منتظر ہیں. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک بہت پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں اور ایک لیزی بیکار. لیزی بیکار بچے ادھر ادھر گھومتے گھامتے ہیں، لیکن جب ایگزام کی خبر ملتی ہے تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ٹل جائے، آگے بڑھ جائے. کچھ نہ ہو تو کم سے کم شہر میں دنگا ہو جائے، اسکول بند ہو جائے، ایگزام دینا نہ پڑے. لیکن جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں، جو بریلینٹ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک ایم ہوتا ہے، تیار ہوتے ہیں. ان کی بے چینی کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے وقت آ جائے، پیپر مل جائے، لکھ دیں. یہ ایگزام دینے کے لیے مچلتے رہتے ہیں اور وہ فرار کرتے رہتے ہیں. تو بس یہی حال ہے. جو نصرت امام مہدی کے لیے تیار ہے، وہ دیدار کے لیے بیدار ہے، دیدار کے لیے بیتاب ہے، پریشان ہے. اور اگر ہم جیسے لوگ ہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ اور دیر میں آئے تو اچھا ہے، سامنا نہ کرنا پڑے، ساتھ نہ دینا پڑے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. میری بات جوانوں تک پہنچ رہی کہ نہیں؟ یعنی جو تیار ہیں وہ ہر وقت بےتاب رہتے ہیں، اور جو تیار نہیں ہیں وہ فکر میں نہیں رہتے، بلکہ دعا کرتے ہوں گے. مسجد میں تو مولانا صاحب یا مومنین پڑھا دیتے عجل عجل، تو عجل عجل تو سب کہہ دیتے ہیں، لیکن واقعاً دل سے عجل وہی کہتا ہے جو تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور حق بھی اسی کو ہے جو تیار بیٹھا ہو. جو تیار نہیں ہے اسے حق نہیں ہے کہے اللہم عجل، مولا جلد تشریف لائیے. آ جائیں گے تو آپ کہاں ہوں گے جب تیار نہیں ہے؟ لہٰذا اگر اس چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو، مہمان کو آپ کب بلاتے ہیں؟ جب گھر آمادہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو میزبانی کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد دروازہ کھول کے منتظر بیٹھتے ہیں. آپ بھی کسی منتظر کے منتظر ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل کے گھر کو پاک و پاکیزہ کرے، تیار کرے، آمادہ کرے، پھر اس کے در کو سوائے آل محمد کے کسی اور کے لیے نہ کھولیں. تیاری شروع کرے، مگر صرف یہاں سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا. نہیں، بالکل سبحان اللہ کہیے، اچھی بات پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن اچھی بات کو ہم سب اپنے دل میں نقش بنا کے، مجلسوں کا مقصد یہی ہے صاحب، اچھی بات پہ یقیناً سبحان اللہ، لیکن اچھی بات دل و دماغ پہ نقش بھی کرے. میں بزرگوں کی خدمت میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں تو سبحان اللہ میری حوصلہ افزائی کے لیے کر رہے ہیں، میں جوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھی بات کو دل و دماغ کی ڈائری پہ تحریر کریں. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ قید العلم بالکتابہ. کوئی اچھی بات پسند آئے، کوئی اچھی بات پڑھو، کہیں کوئی اچھا جملہ نظر آئے تو ممکن ہے آج تو تمہارے دماغ میں ہے، کل نکل جائے، تو کہیں اسے لکھ لو. تو اسی طرح جب مجلس میں آؤ، کوئی اچھی بات پسند آئے تو اپنے دل و دماغ کی ڈائری پر لکھ لیں، وہ آپ کو مفید ہوگی، کام آئے گی. تو عاشور سے ظہور تک ایک موضوع ہے، ظاہر سی بات ہے
کربلا ایک مشن ہے. اب اس مشن کا نام حسینی مشن، الہی مشن، کوئی بھی نام دے دیجئے، نام میں جھگڑا اور کبھی کریے گا بھی نہیں. بنیادی چیز پہ جھگڑا کریے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کبھی جھگڑا نہیں. بنیادی ضرورتوں پہ جھگڑا کریے گا، بیجا چھوٹی چیزوں پہ نہیں. تو کربلا ایک مشن ہے جس کی ابتدا کو عاشور کہتے ہیں، جس کی انتہا کو ظہور کہتے ہیں. جب یہ دونوں ایک ہیں، بس فرق ہے کہ ایک آغاز ہے ایک انجام ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیز کامن ہوگی، کچھ چیز نہیں، بہت چیزیں ان دونوں کے درمیان میں مشترک ہے، کامن ہے. یعنی کچھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عاشور میں پائی جاتی ہیں وہ ظہور میں بھی پائی جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ لنگر چلائیں گے تو پورے لنگر کا شربت ایک ہی جیسا تو ہوگا. جو ابتدا میں مزہ ہوگا وہی انتہا میں مزہ ہوگا. تو جو چیزیں، جو بیسک چیزیں عاشور میں تھیں وہی بیسک چیزیں ظہور میں ہوگی. بہت ساری ہیں، کبھی انشاءاللہ ایک ایک چیز کی وضاحت کروں گا. البتہ وقت کم ہے میرے پاس، یہ مجلس بہرحال بڑی مجبوری کا ٹائم ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ سن لیتے ہیں، ایک بہت احسان فرماتے ہیں. صلوات بھیج دیں. تو عاشور اور ظہور میں چونکہ ابتدا اور انتہا ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، لہذا دونوں کے درمیان میں بہت سی چیزیں کامن ہیں. دونوں کا مقصد ایک، دونوں کی رہبری اہل بیت کے خاندان سے، دونوں کا طریقہ کار ایک جیسا طریقہ کار. سب پہ وضاحت کروں گا، روشنی ڈالوں گا جہاں تک وقت ملا، موقع ملا، جہاں تک آپ سن سکے، دوسری مجلس پہ کوئی فرق نہ پڑے. پھر ایک چیز اور، عاشور اور ظہور کے انصار سمجھتے ہیں نا، ناصر کی جمع ہے، یعنی بہت سے ناصر ہوں تو پھر انہیں اس مجمع کو کیا کہیں گے؟ انصار. ارے یہ لفظ تو آپ شب جمعہ تو پڑھتے ہی نا، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. تو انصار ناصروں کی جمع، جہاں کئی ناصر ہوں. تو اسی طرح بہت سی چیزیں عاشور کے انصار اور ظہور کے انصار میں کامن ہے، ایک جیسی ہے. جو صفات ان کے وہی صفات ان کی. وہ سب ایک ایک چیز وضاحت کروں گا تاکہ ہمارے جوانوں کو پتہ چل جائے ان پہ کون کون سے صفات تھے، تاکہ ہم اپنے اندر ان صفات کو اتاریں. وہ بھی بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، بس توفیق ملے، وقت ملے. مقصد اصل وہی ہے. یہ ساری گفتگو میں کر رہا ہوں یہ تو آپ کو اہمیت بتلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ انصار امام مہدی کی اہمیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے. ساری یہ گفتگو کیا ہے؟ آپ کو ذہنی طور سے آمادہ کرنا ہے اس کام کے لیے جہاں پر ایک ناصر کھڑا ہے، اس کے صفات ہیں. کہ اگر کوئی اپنے آپ کو امام زمانہ کا ناصر بنانا چاہتا ہے تو اس میں کون کون سے صفات ہونے چاہیے. بس ایک جملہ کہہ کے آج آگے بڑھ رہا ہوں کہ جو صفات کربلا میں انصار امام حسین میں تھے وہی صفات ظہور کے موقع پر انصار امام مہدی میں. بلکہ ظہور بھی نہیں، جب مشن ہے نا تو مشن سے جتنے لوگ جڑے ہیں بغرض نصرت، جتنے لوگ آج بھی اس مشن الہی کی نصرت کر رہے ہیں ان میں وہی صفات ہیں جو انصار امام حسین میں صفات تھے، جس کی مثال آپ نے شام میں جنگ میں دیکھی ہے. جتنے لوگ جناب زینب کے روضے بچانے آئے تھے وہ سب انصار مشن امام حسین ہیں، اور ان سب میں وہی صفات پائے جا رہے تھے جو صفات کربلا کے امام حسین کے انصار میں پائے جاتے تھے.
اس کا یہ نہ سمجھیے گا کہ برابری ہو رہی ہے، برابری نہیں، یہ کاپیاں بن رہی ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں تعاصی، یہ شبیہ سازی ہو رہی ہے، یعنی کردار سے کردار بنانا، یہ زندہ کرداروں کی شبیہ سازی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رفتہ رفتہ بیان کرنا ہے۔ آج قرآن مجید سے عاشور اور ظہور کا ربط دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد بیٹھ کے ہم سوچیں اس آیت کے مصداق کون لوگ تھے اور کون لوگ بنیں گے۔ سورہ احزاب میں اعلان ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی اس آیت سورہ احزاب کی 23 نمبر آیت میں اعلان ہو رہا ہے، من المؤمنین، توجہ فرما رہے نا، سورہ احزاب۔ دوستو ایک کام اور بھی، ایک گزارش میں جوانوں یہ کرتا ہوں، صرف مجلس پہ کبھی ڈیبیٹ نہ رہیے گا، شوق پیدا کریے کتاب پڑھنے کا بھی، پیدا کریے شوق۔ جب کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، آپ اپنے علماء سے، بزرگوں سے پوچھیے، ہر کتاب بھی نہ پڑھیے، معتبر ترین کتاب پڑھیے۔ اگر معتبر بننا ہے، اپنے علم کو معتبر بنانا ہے، اپنی فکر کو معتبر بنانا ہے، تو معتبر علماء سے معتبر کتابوں کا حوالہ پوچھیے، کتابیں پڑھیں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مولانا آپ تو بتلا رہے نہیں، جب آپ کتاب پڑھیں گے تو جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا لطف اٹھائیں گے، اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ نہیں مولانا صحیح بات، لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ وضاحتیں، یہ وضاحتیں کتاب میں نہیں ملیں گی، بنیاد بیسک ملے گی، لیکن جب میں اس کی وضاحت کروں گا، ایکسپلین کروں گا تو آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک فائدہ تو یہ، آپ میری تصدیق کریں گے۔ دوسرا فائدہ کیا؟ اگر کوئی غلط بیانی منبر سے کرے گا تو فوراً آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے گا، یہ غلط بول رہا ہے۔ تو دھیرے دھیرے شوق پیدا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انصار امام حسین اور انصار امام مہدی میں ایک چیز جو بہت چیزوں میں سے ایک چیز کامل تھی، وہ یہ ہے کہ اہل علم ہوتے ہیں، وہ اہل علم تھے، اہل مطالعہ تھے، اہل دانش تھے، وہ مطالعہ کرتے تھے آیات الہی کا، قرآن مجید کا، کتابوں کا۔ تو ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی، کیوں؟ کتابیں ماضی بھی سکھاتی ہیں، حال کے آئینے بھی دکھاتی ہیں، مستقبل کی سوچ بھی دیتی ہے۔ تو قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 23 نمبر آیت میں اعلان ہو رہا ہے، من المؤمنین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ، اس کا مطلب تمام مومنین نہیں، من المؤمنین یعنی مومنین کا سرکل بڑا ہے، اس سرکل میں سے کچھ لوگ، من المؤمنین رجال صدقوا عہد اللہ علیہم، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، اس کی تصدیق کی۔ تو اس کا مطلب عہد الہی کی تصدیق کرنے والے تمام مومنین نہیں ہیں، من المومنین، مومنین میں سے کچھ لوگ، اور ان لوگوں کو اس قرآن کے مزاج نے رجال کہا ایسے مرد ہوں گے، گویا نگاہ قرآن میں مرد انہی کو کہا گیا جو اپنے آپ کو نصرت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رجال
صدقوا عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھلایا۔ مومنین میں سے، یعنی مومنین کی تمام جماعت نہیں ہے، یعنی یہ موقع، یہ سعادت ہر مومن کو نہیں ملنے والا، یہ سعادت ہر نمازی کو نہیں ملے گی، ہر روزے دار کو نہیں ملے گی، اسی طرح ہر عزادار کو بھی نہیں ملے گی، ہر ماتمدار کو بھی نہیں ملے گی، ہر نواخان کو بھی نہیں ملے گی۔ کون سی سعادت؟ اپنے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھلانے کی۔ من المؤمنین رجال صدقوا عہد اللہ علیہ، اور جن لوگوں نے اپنے عہد کو سچ کر دکھلایا ان میں سے اپنے کچھ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، فمنہم قضا نحبہ، کچھ نے اس عہد کی تصدیق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ منتظر ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا وہ ہے عاشور کے انصار، جو اپنے آپ کو نصرت کے لیے پیش کرنے کے منتظر ہے وہ ہے ظہور کے انصار۔ لیکن یہ نصرت کی سعادت ہر مومن کو نہیں، مومنین سے کچھ۔ واللہ آپ دیکھ لیجئے کربلا میں کتنے شہید ہیں، مجھے انصاف سے بتلائیے۔ 72؟ کیا اس زمانے میں مومنین کی تعداد صرف 72 تھی؟ نمازیوں کی تعداد، اہل قرآن کی تعداد، قاریوں کی تعداد، حاجیوں کی تعداد، نبی کے ساتھ 1 لاکھ کچھ ہزار لوگ گئے، 1.25 لاکھ لوگ تو نبی کے ساتھ تھے۔ اس کا مطلب مومنین بہت ہوں گے لیکن نصرت کرنے والے خاص لوگ ہوں گے۔ اسی طرح جس طرح کربلا میں عاشور کے موقع پر مومنین بہت تھے لیکن نصرت امام حسین کی شہادت صرف 72 کو ملی، اسی طرح ظہور کے موقع پر مومنین بہت ہوں گے، نمازی بہت ہوں گے، روزے والے بہت ہوں گے، عزادار بہت ہوں گے، ماتم والے بہت ہوں گے، لیکن امام زمانہ کی نصرت کے موقع صرف چند لوگوں کو ملیں گے، خاص لوگوں کو ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، جنہوں نے عاشور کے لیے تیار کیا تھا اپنے آپ کو، انہیں عاشور کے موقع پہ موقع ملا۔ جو ظہور کے لیے تیار ہوں گے انہیں ظہور کے موقع پہ۔ متوجہ ہے نا؟ تو وہی چیز کامن ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، اس کی تفسیر بھی دیکھیے گا۔ کچھ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بارگاہ پروردگار میں پیش کر دیا، یہ ہے انصار امام حسین۔ کچھ لوگ منتظر ہیں اپنے جان کے ہدیہ پیش کرنے کے لیے، یہ ہے انصار امام مہدی۔ اور اس کے بعد آیت کا آخری حصہ، ما بدل اللہ تبدیلا، اور یاد رکھنا میرے اصول میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو شرط انصار امام حسین کی تھی وہی شرائط انصار امام مہدی کے لیے ہوگی۔ بس تمہارا کام یہ ہے ان کے آئینے کو دیکھتے جاؤ، ان کے کردار کو دیکھتے جاؤ، اپنے آپ کو بناتے جاؤ، سنوارتے جاؤ۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ تو قرآن مجید سے، اور یہ آپ پانی حکم ہوا ہے جب آپ ٹھنڈا پانی پیجئے تو کیا یاد کیجئے؟ امام حسین کی تشنگی۔ کیوں؟ یہ آپ کو کربلا کی یاد بار بار کیوں دلائی جا رہی ہے؟ یہ عاشور کی یاد کیوں دلائی جا رہی ہے؟ جب آپ پیاسے ہوں گے، ٹھنڈا پانی سامنے آئے گا اور آپ اپنے غریب ایمان کی یا تشنگی اور پیاس کو یاد کریں گے، ان کی غربت کو یاد کریں گے، اور پانی پینے کے بعد توانائی آئے گی تو آپ کہیں گے اے کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوتے۔ تو فوراً کربلا کہے گی عاشور ہو چکی، ظہور باقی ہے، تیار ہو جاؤ۔ آپ کے احساس کو
تمنا ہے نصرت کی، مولا اگر ہم ہوتے آپ کی نصرت کرتے، نصرت کی تمنا ہے، عاشور ہو چکی، ظہور ہونے والی ہے، تیاری کرو۔ اسی طرح شب جمعہ زیارت پڑھتے ہیں نا، یہ کیوں عاشور سے جوڑا جا رہا ہے؟ شب جمعہ امام حسین کی زیارت پڑھی، امام ہے، امام حسین کے بعد کس کی زیارت پڑھتے ہیں؟ جناب علی اکبر، ظاہر سی بات وہ بھی حصہ ہے انہیں گھرانے کا، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کس کی زیارت پڑھتے ہیں جی؟ انصار شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں نا، یعنی انصار امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں۔ شب جمعہ انصار امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آپ میں ولولہ پیدا ہو۔ اے انصار امام حسین، آپ بڑے خوش نصیب تھے، آپ کو یہ موقع ملا تو فوراً غیب سے ایک الہامی کیفیت دل پہ طاری ہوگی، جذبہ ہے نصرت کا، انصار بننے کا جذبہ ہے، گھبراؤ نہیں، عاشور ہو چکی، ظہور باقی ہے، تیاری کرو۔ عید آئی، زیارت امام حسین پڑھیے، عید قربان آئی، زیارت امام حسین پڑھیے۔ کیوں یہ اتنا اہتمام؟ کہا جب کربلا کا ذکر ہوگا تم اپنے مظلوم امام کا تذکرہ کرو گے اور یہ اپنے اندر حسرت پیدا کرو گے، اے کاش میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان کو قربان کر دیتا، امام کی نصرت کرتا۔ فوراً وہ زیارت کہے گی، خبردار مایوس نہ ہو، گھبراؤ نہ ہو، کربلا ہو چکی، عاشور ہو چکی، ظہور باقی ہے، تیاری کرو۔ اب سمجھ میں آیا فلسفہ کیوں ہر موقع پر زیارت امام حسین پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ زیارت امام حسین پڑھو، تمہارے اندر ایک ولولہ، ایک کیفیت، ایک انقلاب پیدا ہو، نصرت کا جذبہ پیدا ہو۔ مولا ہم ہوتے تو ہم بھی قربان ہوتے۔ جیسے یہ جذبہ پیدا ہوگا، تعلیمات اہل بیت بڑھ کے سہارا دے گی۔ اس جذبے کی قدر کرو اور تیاری کرو، تمہیں امام زمانہ کی نصرت کرنا ہے۔ تو یہ ہے فلسفہ۔ بار بار کربلا کو یاد رکھو، بار بار کربلا کا ذکر کرو، بار بار کربلا کا ذکر کرو، کیونکہ جب کربلا کا ذکر کرو گے، اپنے مظلوم امام کی قربانی، تنہائی، غربت، پریشانی کو یاد کرو گے تو تمہارے اندر نصرت کا ایک جذبہ بیدار ہوگا۔ اے کاش میں ہوتا، اسی کاش کو ظہور سے جوڑ دو، اے کاش میں تیاری کر لوں اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ ایک اور مثال دوں، زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، بڑے فضائل ہیں، بزرگوں نے، علماء نے، معصومین نے بہت تذکرہ کیا ہے کہ جب تمہاری کوئی مراد نہ پوری ہو رہی ہو، اہم بات ہو، تو زیارت عاشورہ پڑھ لو، اس کے وسیلے سے مانگو، پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، ان دعاؤں کو صرف طلب حاجت کے لیے نہیں پڑھو، طلب تربیت کے لیے پڑھو۔ طلب حاجت کے لیے پڑھنا خود غرضی ہے، طلب تربیت کے لیے پڑھنا آمادگی ہے نصرت امام زمانہ کی۔ زیارت عاشورہ کے بہت فضائل ہیں۔ زیارت عاشورہ یعنی عاشورہ سے وابستہ بڑی تاکید ہے، اور ایران میں تو جس طرح مجلس کا انعقاد آپ کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آفتاب صاحب پوچھ لیجئے، گلف کنٹریز میں بھی زیارت عاشورہ کا اہتمام، مجلس زیارت عاشورہ کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی اس مجلس میں صرف زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے۔ اور بہت سی مجلسوں میں تو مجلس کے آغاز سے پہلے زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح خواتین کی مجلس میں تو ہر مجلس میں مجلس سے پہلے
زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے. بہت سی فضیلت ہے, بہت سے فضائل ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر میں فضائل اور فضیلت ثواب بیان کرنے بیٹھوں گا تو ایک عشرہ مکمل ہو جائے گا, لیکن گفتگو مکمل نہ ہوگی. آپ جانتے ہیں بہتر, اہمیت بھی جانتے ہیں اس کی, زیارت عاشورہ کی اہمیت جانتے ہیں, ضرورت جانتے ہیں, ثواب جانتے ہیں, فائدے جانتے ہیں. میں ادھر اس وادی میں نہیں لے جانا چاہتا, لیکن زیارت عاشورہ کا نتیجہ بتانا چاہتا ہوں. زیارت عاشورہ بنام عاشورہ ہے, یعنی اس کا اہتمام بنام عاشورہ, لیکن اس کا نتیجہ بنام عاشور ہے, بنام ظہور ہے. یعنی پوری زیارت عاشور سے شروع ہوتی ہے, اس کا نتیجہ ظہور کا ہے. اگر آپ پورا نتیجہ نکالیں گے, آخری میں نتیجہ کیا ہے, یعنی زیارت عاشورہ کا نتیجہ کیا ہے, میں جوانوں کی خدمت میں پیش کریں. پوری زیارت پڑھنے کے بعد آپ کون سی دعا بارگاہ پروردگار میں زیارت امام حسین کے وسیلے سے, امام حسین کے صدقے میں خدا سے کون سی دعا مانگتے ہیں, اور وہی دعا جو آپ مانگتے ہیں وہی زیارت عاشور کا نچوڑ ہے, نتیجہ ہے. این یرزقنی, رزق دے یعنی عطا کر. زیارت عاشورہ میں آپ دنیا نہیں طلب کرتے. زیارت عاشورہ کے اندر اللہ تعالیٰ مکان دے دے, گاڑی دے دے, نہیں. ایک دعا ہے زیارت عاشورہ میں, جو نتیجہ ہے, نچوڑ ہے زیارت عاشورہ کا, وہ یہ ہے این یرزقنی, طلبا سار کا مال امام منصور, اللہ مجھے توفیق دے امام منصور کی قیادت میں تیرے دشمنوں سے جنگ کرنے کا موقع ملے. یعنی زیارت پڑھنے کے بعد جب آپ میں ولولہ جاگتا ہے, ایک احساس جاگتا ہے, ایک جذبہ نصرت جاگتا ہے, اے کاش میں کربلا ہوتا, چونکہ خدا ہمارے دلوں کا خالق ہے, ہماری کیفیتوں کا سے بہتر واقف ہے, لہذا فوراً انتظام کر دیتا ہے. تمہارے اندر انقلاب, تمہارے اندر انقلاب پیدا ہوا, نصرت کا جذبہ پیدا ہوا, تو اب یہ میری بارگاہ میں دعا مانگو, اللہ تعالیٰ مجھے مدد کرے, میری توفیق دے, تاکہ میں امام منصور کی قیادت میں تیرے دشمنوں سے جنگ کروں. یہ ہے زیارت عاشورہ کا نتیجہ. کس امام کے ساتھ؟ امام منصور. منصور ہے نصرہ سے, یعنی اسے کہتے ہیں, فاعل ہوتا ہے ناصر, مدد کرنے والا. منصور وہ جس کی مدد کی جائے. امام منصور یعنی امام مہدی. امام منصور یعنی وہ امام جن کے بہت سے ناصر ہوں, جن کی بہت سی مدد کرنے والے ہوں. امام منصور کسی امام کو نہیں کہا گیا. امام منصور یہ لقب, یہ ٹائٹل کسی امام کو نہیں دیا گیا. امام حسین کے ساتھ 72 تھے, لیکن امام حسین کو نہیں دیا گیا, چونکہ لشکر کے مقابلے میں یہ 72 کچھ نہ تھے. نصرت کرنے والوں کی قلت تھی, لہذا امام غریب کہا گیا, امام منصور نہ کہا گیا. لیکن خوش نصیبی ہے یہ امام مہدی کی کہ جب وہ ظہور کریں گے تو نصرت کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. لہذا کہا گیا امام منصور جس کی مدد کرنے والے بہت ہوں. شاید یہی جملہ امام زمانہ کو بھی رلاتا ہو. اپنے جج سے معذرت طلب کرتے ہو, میرے مولا, میرے جج معاف کر دینا, آپ کے بیٹے کو, آپ کے پوتے کو امام منصور کہتے ہیں, جس کے مدد کرنے والے, جس کے ناصر بہت ہوں. لیکن آپ
غریب فریدات ہے، آپ کی مدد کرنے والا کو اجرکم اللہ۔ جس منظر کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ منظر امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جس مقتل کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ مقتل عین ہی امام زمانہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اب مجھے بتلائیے، جب مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے، مصائب آپ پڑھتے ہیں، آنکھیں چھلک جاتی ہیں، آپ بے تاب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ نے مقتل کو دیکھا نہیں ہے، کچھ حصہ مصائب کی صورت میں کچھ حصہ بیان ہو جاتا ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے پردہ غیب میں امام منصور کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ شاید یہی سبب ہے جب ہمارے سامنے مصائب بیان ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں تم جب مصائب سنتے ہو تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے، چونکہ تم نے مقتل سنا ہے، اصل مقتل دیکھا نہیں ہے، لیکن جب میں اصل مقتل دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے اشک نہیں، خون جگر بہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے آواز پہ رحمت نازل کرے، کیونکہ دھیرے دھیرے ایام عشرہ محرم کے ایام دھیرے دھیرے اختتام کی منزل کو جا رہے۔ لہذا دل کھول کے روئیں، جتنا موقع ملے روئیں، رونے میں تکلف نہ کریں، رونے میں تکلف نہ کریں۔ جس امام کا پرسہ دینے آئے ہیں اس کی دکھیاری ماں اسی مجلس میں کہیں تشریف فرما، آپ سے کچھ مطالبے لے کر آئی ہے۔ وہ مطالبہ ہے میرے اولاد پر، میرے لال پر گریہ کرو، میرے لال پر گریہ کرو، اور معلوم نہیں یہ موقع آئندہ سال کسے نصیب ہو اور کسے نصیب نہ ہو۔ کتنے پار سال تھے اس فرش ازا کی زینت بنتے تھے، آج وہ نہیں ہمارے درمیان۔ آئندہ سال ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، ارے دل کھول کے اپنے امام کی غربت پر آنسو بہاؤ، دکھیاری ماں کو ان کے لال کا پرسو۔ اجرکم اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کی تاریخ چھٹی محرم کو مخصوص کیا گیا ہے جناب علی اکبر سے، لہذا چند جملے جناب علی اکبر کے مصائب کے سن لیجئے۔ ارے علی اکبر کون جو حسین کی تمنا کا نام ہے؟ ارے علی اکبر کون جو شباہت پیغمبر ہے؟ علی اکبر کون جب نہ حسین امام غریب اپنے نانا کے دیکھنے کا اشتہار پیدا ہوتا تھا تو علی اکبر کے سراہنے آتے تھے، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ آج وہی حسین و جمیل شبیہ پیغمبر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے مطالبہ لے کر آیا ہے، بابا جان مجھے بھی مقتل کی اجازت دیجیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جوان بیٹا نہیں بلکہ یوں کہوں شبیہ پیغمبر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہے، بابا جان مقتل کی اجازت دیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا اکبر تم کو زینب نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی جان جناب زینب سے اجازت طلب کرو، کیونکہ آپ کی مادر گرامی جناب لیلا کربلا میں نہیں تھی، چونکہ دنیا سے گزر چکی تھی، کربلا کے واقعے کربلا سے پہلے جناب زینب نے جناب علی اکبر کو پالا ہے۔ خدا یہ دن کسی ماں کو نہ دکھائے کہ جس کو اس نے پروان چڑھایا ہو، جس کو پالا ہو، وہ مرنے کی اجازت لینے آ جائے۔ یہ کیفیت کوئی زینب سے پوچھے، علی اکبر آئے ہاتھوں کو جوڑا، ارے بوبی جان مقتل کی اجازت دیجیے۔ کیا اکبر اسی دن کے لیے زینب نے تم کو پالا تھا؟
جناب علی اکبر فرماتے ہیں پھوپھی جان کل جب دادی فاطمہ پوچھیں گی اے زینب تجھ کو میرا حسین پیارا تھا یا اکبر، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ جناب زینب نے سر جھکا لیا، کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ جناب زینب سے رخصت ہوئے، امام کی خدمت میں آئے، بابا جان اجازت مل گئی ہے، اب امام بھی مجبور ہے، پھوپھی نے اجازت دے دی۔ باپ نے کہا جاؤ، اگر زینب نے اجازت دے دی جاؤ میرا لال، بس ایک احسان کرنا، محلن محلہ دھیرے دھیرے جانا، تاکہ آخری وقت میں اپنے نانا کا دیدار کرتا رہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو جملے، پورا مقتل نہیں پڑھوں گا، بس دو جملے۔ جناب علی اکبر چلے ہیں، شبیہ پیغمبر خیمے سے نکلے ہیں، خیمے سے شبیہ پیغمبر برآمد ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا تھا اکبر محلن محلہ، محلن محلہ، ٹہر ٹہر کے، آہستہ سے، دھیرے دھیرے جانا، دھیرے دھیرے جانا، دھیرے دھیرے جانا۔ مولا کیوں فرما رہے ہیں؟ ارے تمہیں معلوم نہیں اکبر کا جانا میری آنکھوں میں اندھیرا چھانا ہے، میں نہیں چاہتا میری آنکھوں میں ایک ساتھ اندھیرا آ جائے، دھیرے دھیرے بینائی ضائع۔ اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر چلے ہیں، چند قدم آگے گئے تھے، محسوس کیا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ کا مرتا میں چلا آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر فرماتے ارے بابا جان آپ ہمیں رخصت کر چکے تھے، پھر یہ آنے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین مرثیہ پڑھتے ہیں، ارے بیٹا جس کی کمائی لٹ رہی ہو وہ کیسے خیمے میں سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ جس کے نانا کی تصویر